شہر نورآباد کے مضافات میں ایک پرانا سا گاؤں تھا جہاں سید عباس نام کا ایک بزرگ آدمی رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنی دیانتداری اور نیکی کی وجہ سے جانتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے پتھریلے گھر میں رہتا تھا جس کے پیچھے اس کی معمولی سی کھیتیاں تھیں۔ وہاں وہ گندم اگاتا، چند مرغیاں اور بکریاں پالتا اور اپنی محنت سے زندگی گزارتا تھا۔ سید عباس کی عمر 72 سال ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے اس کی زندگی کا سب سے دردناک دن آیا جب اس کی بیوی مریم، جو اس کی ہمراز اور زندگی کی ہمسفر تھی، وفات پا گئی۔ ہر گوشہ، ہر کھجور کا درخت، ہر کونا اس کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ سید عباس کے 2 بیٹے تھے، فرزان اور زاہد۔ انہوں نے اپنی والدہ کی تعلیم اور والد کی محنت کی روشنی میں بڑے ہو کر کاروبار شروع کیا اور شادی کر کے اپنے خاندان بسانے لگے۔ لیکن مریم کے بعد سید عباس کی زندگی تنہائی اور غم میں ڈوب گئی، خاص طور پر اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کے رویے میں بدلاؤ محسوس کیا۔ رمضان کے مہینے میں سید عباس اکثر شام کے وقت کھیت کے ایک کونے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور یاد کرتا کہ مریم کیسے اس کے لیے افطار کا کھانا تیار کرتی اور پانی پلاتی تھی۔ ایک دن فرزان آیا، چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ ابو، میری بیوی کہتی ہے کہ آپ ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں، گھر میں بچے اور اخراجات بہت ہیں۔ سید عباس نے آرام سے جواب دیا، کیا میں بوجھ ہوں؟ میں تو صرف چند کھجوروں سے افطار کرتا ہوں۔ تمہیں بھوک اور مشکلات کے دنوں میں پالا میں نے۔ فرزان بولا، زمانہ بدل گیا ہے ابو، بہتر یہی ہے کہ آپ واپس اپنی کھیتیاں سنبھالیں، وہیں آپ کا اصل گھر ہے۔ زاہد نے بھی اتفاق کیا، گویا وہ بھول گئے کہ یہ گھر ان کے والد کا تھا اور ان کی پرورش انہی کی محنت سے ہوئی تھی۔ سید عباس نے خاموشی سے یادیں دل میں سمیٹیں اور کھیت کی طرف لوٹ گئے۔ ہر قدم زمین پر بھاری لگتا، ہر کھجور کا درخت ماضی کی یاد دلاتا۔ نہر کے کنارے وہ ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں، بیوی کے فراق اور اولاد کی ناشکری پر صبر عطا فرما۔ کھیت پہنچ کر اس نے لکڑی کے دروازے کو کھولا جو ہلکی سی چرچراہٹ کر رہا تھا، گویا خوشامدید کہہ رہا ہو۔ گھر میں صرف پرانی روٹی اور چند کھجوریں بچی تھی۔ سید عباس نے پانی لیا، چٹائی پر بیٹھ کر افطار کیا اور خاموشی سے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ سید عباس نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ، میری عبادت قبول فرما اور یہ مہینہ میرے لیے آسان بنا دے۔ رات بھر وہ پرانے بستر پر لیٹے، دل غم سے بھرا، لیکن امید کی ایک کرن دل میں موجود تھی۔ اس نے یہ نہیں جانا کہ کل کچھ نیا ہونے والا ہے اور ظلم کی سزا قریب ہے۔ سید عباس روز کھیت میں محنت کرتا، کھجوروں کو پانی دیتا، مرغیاں اور بکریوں کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن دل میں خاموش دکھ اور یادیں اسے ستاتی رہتیں۔ شام کو وہ مسجد جاتا، نماز پڑھتا اور ذکر میں مصروف ہو جاتا۔ امام مسجد شیخ کریم نے اس کے غم اور تنہائی کو دیکھا اور اس کی مدد کی۔ رمضان کی ایک رات شیخ کریم نے سید عباس کو افطار میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہاں اسے انسانوں کی محبت اور صحبت کا سکون ملا، جبکہ اولاد اسے چھوڑ چکی تھی۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ظلم کی سزا قریب تھی اور انصاف کا دن آنے والا تھا۔ سید عباس کے دل میں امید کی روشنی ابھی باقی تھی۔ سید عباس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی خاموش فریادیں آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ انصاف اگر دیر سے آتا ہے تو شدت کے ساتھ آتا ہے۔ راتیں گزرتیں اور وہ کھیت کو اپنی پناہ گاہ اور مسجد کو روح کی پناہ سمجھنے لگا۔ مسجد کے امام شیخ فہد سید عباس کے تھکے چہرے اور غمزدہ آنکھوں کو دیکھ کر فکر مند رہتے۔ ایک رات تراویح کے بعد انہوں نے علماء و طلباء کا گروہ جمع کیا اور کہا، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایک بزرگ جس نے اپنی اولاد کو پالا پوسا آج انہی کے ہاتھوں بے گھر ہے۔ یہ ظلم خدا کو منظور نہیں۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد شیخ فہد 3 علماء کے ساتھ فرزان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر فرزان نے حیرت اور سخت نظروں سے دروازہ کھولا۔ خوش آمدید، یہ کیوں آئے ہیں؟ شیخ نے وقار سے کہا، ہم تمہیں اس شخص کی یاد دلانے آئے ہیں جس کے بغیر یہ دروازے اور یہ گھر ممکن نہ ہوتے۔ فرزان خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی منہ پھیر کر کھڑی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا،
ہم نے انہیں نہیں نکالا، وہ خود اپنی تنہائی چنے، ہم مہمان نہیں رکھ سکتے۔ ایک فقیر نے سوال کیا، کیا باپ بیٹے کے گھر بوجھ ہوتا ہے یا یہ بیویاں ہیں جو دلوں پر رسی باندھتی ہیں؟ تم افطار کی خوشیاں بانٹتے ہو جبکہ تمہارا باپ تنہا کھجور اور پانی پر گزارا کر رہا ہے۔ شیخ فہد نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، ہم تم سے مالیہ کھانا نہیں مانگتے، صرف رحم اور نیکی چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کا قانون یقینی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو ورنہ انجام تلخ ہوگا۔ شیخ اور علماء واپس گئے، لیکن فرزان اور زاہد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ طنز میں ہنستے اور کہتے، اگر مشائخ کی باتیں کام آتیں تو وہ مساجد میں فقیر نہ ہوتے۔ ایک پرسکون رات فرزان اپنے دفتر میں حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک خادم گھبرا کر آیا، مالک، گودام میں آگ لگی ہے، سارا سامان جل رہا ہے۔ فرزان کے کامتے دل نے اسے فوراً گودام کی طرف دوڑا دیا۔ چند گھنٹوں میں قیمتی کپڑے راکھ میں بدل گئے۔ اسی دوران زاہد کا چھوٹا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا، یہ ایک نایاب بیماری ہے، چند دن میں علاج کامیاب نہ ہوا تو اللہ ہی مالک ہے۔ زاہد آنسو بہاتے ہوئے چھت کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ گودام جل گیا، بیٹا بیمار، شیخ کی باتیں یا والد کی دعا؟ اسی وقت اذان کی آواز گونجی۔ سید عباس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آنسو بہا کر دعا کر رہے تھے، اے رب، میں ان کے لیے سزا نہیں چاہتا، بس انہیں واپس راہ نیکی پر لے آ۔ زاہد کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوئی، وہ ستون کے پیچھے بیٹھ کر والد کی دعا سنتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور اس نے دل سے سوچا، میرا باپ مجھے معاف کرنے کی دعا کر رہا ہے اور میں نے اسے تکلیف دی تھی۔ فجر کے وقت زاہد اپنے والد کے پاس گیا اور بولا، ابو، مجھے معاف کر دو، سب کچھ کھو چکا ہوں، بس تمہیں نہ کھو دوں۔ سید عباس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، دونوں باپ اور بیٹا رو پڑے۔ اس دن کے بعد زاہد روز کھیت آتا، والد کے ہاتھ چومتا، خدمت کرتا اور سحری و افطار کا انتظام کرتا۔ وہ کہتا، میں اپنے گناہوں کا ازالہ نہیں کر سکتا، مگر پچھتاوا قبر تک لے جاؤں گا۔ فرزان ابھی بھی انکار پر قائم رہا، لیکن جلد ہی اسے بھی آزمائش کی شدت سمجھ آ گئی۔ فرزان ہمیشہ اپنے غرور پر فخر کرتا تھا۔ جب کوئی اسے والد کی یاد دلاتا، وہ تیز لہجے میں جواب دیتا، کیا باپ ہی رزق اور نقصان کا ذمہ دار ہے؟ کاروبار میں محنت کرنے والا کون ہے؟ بھول گئے تم؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کا غرور چکنا چور ہو جائے گا اور تقدیر کی طاقت اس کے ہر فخر کو زمین پر گرا دے گی۔ اس کا گھر دن بدن تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گودام بند، قرضے بڑھتے اور تاجروں نے منہ موڑ لیا۔ ایک سخت گرم دن جب فرزان گھر جا رہا تھا، ایک شخص دوڑتا آیا، مالک، عدالت کا حکم نافذ ہو گیا ہے، گھر اور دکان ضبط کر دی گئی ہیں۔ فرزان زمین پر گر پڑا، بے بس اور حیران۔ اس نے اپنے فخر کی دیواروں کو دیکھا، جو سب کچھ چھین لینے کے بعد بھی خاموشی سے کھڑی تھیں۔ رات بھر وہ بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر رویا۔ میں ہوا کے جھونکے سے بھی کمزور تھا، پھر بھی خود کو بڑا سمجھتا تھا۔ اگلی صبح وہ بھاری قدموں سے مسجد کی طرف گیا۔ مسجد کے صحن میں دیکھا کہ سید عباس قالین صاف کر رہے ہیں اور زاہد ان کی مدد کر رہا تھا۔ فرزان رک گیا، دل بھر آیا، پھر سجدے میں گر کر روتے ہوئے بولا، ابو، میں اور برداشت نہیں کر سکتا، میرا غرور، میرا مال سب چلا گیا، اب صرف آپ ہی رہ گئے ہیں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ سید عباس نے آنکھیں بھریں، مگر دل نرم ہوا اور بولے، جب بندہ رجوع کرتا ہے تو رب بھی رجوع کرتا ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، کیسے نہ معاف کروں؟ زاہد بھی رو پڑا اور بولا، الحمدللہ، جس نے ہمیں موقع گنوانے سے پہلے دوبارہ جوڑ دیا۔ اس دن آسمان صاف، ہوا میں سکون اور اذان کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ سید عباس اور اس کے بیٹے کھیت میں جمع ہوئے، ایک پرانے کھجور کے درخت کے نیچے۔ سید عباس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں کبھی مال یا منصب نہیں چاہتا تھا، بس چاہتا تھا کہ دل نرم ہو اور زبان کڑوی نہ ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سمجھتے تھے میں بیکار ہوں، مگر بھول گئے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ظلم تو رزق کو آگ کی طرح کھا جاتا ہے۔ فرزان شرم سے سر جھکانے لگا، ابو، ہم آپ کی معافی کے مستحق نہیں۔ سید عباس مسکرا کر بولے، بلکہ میں تمہاری توبہ پر خوش ہوں، جیسے رب اپنے بندے کے رجوع پر خوش ہوتا ہے۔
सब उठकर इकट्ठे इफ्तार करने लगे। तन्हा रोज़ादार को खाने का मज़ा नहीं आता, लेकिन जब दिल मिल जाएं, अल्लाह रोटी और पानी में भी बरकत डाल देता है। वो खेत, वो पुराना खजूर का दरख्त और वो साथ बैठना, ये सब उनकी जिंदगी का सबसे लजीज लम्हा बन गया। सैयद अब्बास ने रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, हमें अपनों की तरफ से बुराई न दिखाना, हमें अच्छा अंजाम अता फरमा, जैसे तूने बुढ़ापे में नेक औलाद का मज़ा चखाया। सूरज डूब गया, मगर उनके दिलों में एक नया नूर पैदा हुआ, एक नई उम्मीद और वो सुकून जो सिर्फ नेकी, मुआफ़ी और रिश्तेदारी की मोहब्बत से आता है।